السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج میں آپ سب کے لیے اسلامک کمیونٹی کی بہت ساری اپڈیٹ لے کر آیا ہوں، کیونکہ ایک طرف سینٹ آف پاکستان میں توہین صحابہ بل پاس ہونے کے بعد علامہ ہشام صاحب نے انجینئر صاحب کو شریعام یہ دھمکی دی ہے کہ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اور دوسرے طرف مشہور عالم دین ریاض شاہ صاحب نے انجینئر صاحب کی افریج جن والے مسئلے پر تنقید کرتے ہوئے اپنے ہی بزرگ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر لیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ ایسے ہی اور بھی مزید اپڈیٹس ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار قومی اور صوبائی اسمبلی کے بعد اب سینٹ آف پاکستان نے صحابہ کرام اہل بیت علیہم السلام اور امہات المومنین علیہم السلام ترمیمی بل پاس کر دیا ہے۔ مطلب اب جو شخص بھی صحابہ کرام علیہم السلام، امہات المومنین اور اہل بیت علیہم السلام کی توہین کرتا ہے تو اسے کم سے کم 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ اب اس جرم کی سزا 10 سال تک کی ہے، تو اب یہ توہین صحابہ کی سزا ناقابل ضمانت ہو چکی ہے، اور اب سے ناموس صحابہ کو پامال کرنے والے مجرم کا فیصلہ مجسٹریٹ میں نہیں بلکہ سیشن کورٹ میں ہوا کرے گا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یہ جرم پاکستان میں کتنا بڑا ہو چکا ہے، تبھی تو ہمارے وہابی بھائی بھی انجینئر صاحب کو شریعام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آج قانون بن گیا ہے، انشاءاللہ اس قانون کا جو پہلا شکار ہوگا مرزا جہلمی، یہ بات سن لے، یا تو آج کے بعد اس ملک میں گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا، تیرے خلاف مقدمات کو درج کیا جائے گا۔ ہمارے سے انتظامیہ نے وعدہ کر لیا، ایس پی نے وعدہ کر لیا، پرچہ درج ہو جائے گا، لیکن اب صرف پرچہ درج نہیں ہونا چاہیے، مزید مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان مقدمات میں اس کو گرفتار بھی کرنا۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد اہل سنت کے علماء کرام بڑی خوشی منا رہے ہیں، چاہے وہ بریلیوں کے ڈاکٹر جلالی صاحب ہو یا مفتی حنیف قریشی ہو یا پھر دیوبندی اور اہل حدیث علماء کرام ہو۔ لیکن دوسری طرف اہل تشیع کے علماء کرام اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس بل کا توہین رسالت اور توہین مذہب کی طرح غلط استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اس بل میں کہیں پر بھی توہین کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے۔ خیر، اس پر سوشل میڈیا اور مین میڈیا پر ڈیبیٹس ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن مفتی فضل ہمدرد صاحب جو کہ ایک سنی اسکالر ہے، انہوں نے اہل تشیع کی اس مقدمے کی حمایت کی ہے۔ تو اب چلتے ہیں دوسری اپڈیٹ کی طرف۔ تو دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ریاض شاہ صاحب نے انجینئر صاحب کی افریج جن والے مسئلے پر تنقید کر کے اسے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور دو اعتراضات انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر کیے۔ مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ افریت کا معنی خبیث کس نے کیا، مجھے یہ بھی معلوم ہے آبسا کا معنی تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا، مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے صحابہ نامرد ہیں، یہ کس نے کہا، مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن چپ رہن دو، چپ کر میرے لیے جانیاں بولن دی، لیکن زیادہ تنگ کرو گے تو بچے پھر راز کھلیں گے۔ کہ ریاض شاہ صاحب کی یہ ویڈیو آنی ہی تھی کہ اس کے بعد جلالی صاحب نے ان کے خلاف بیان دے دیا۔ کس نے افریت کا معنی خبیث کیا ہم بتا دیں گے، یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہمیں مت چھیڑو، ہم پھر بتا دیں گے۔ دھمکی اعلیٰ حضرت کو دے رہا ہے، یعنی اس نے 3 لفظ بول کے معین کیا اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں لائیو کہہ رہا ہوں کہ تجھ میں کوئی اتنی طاقت بھی نہیں کہ تو اعلیٰ حضرت کا نام لے کے یہ تنقید کرتا، لیکن تم چھپ نہیں سکے، اور ہم جو کئی سالوں سے تمہارے اندر بغض اعلیٰ حضرت دیکھ رہے تھے، بالآخر آج وہ بغض عیاں ہو گیا، اور میں اعلیٰ حضرت کی فکر کا چھوٹا سا سپاہی ہوں۔ تو بول کیا بولتا ہے، میں امام احمد رضا کا دفاع کر کے تجھے دکھاؤں گا۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان تینوں اعتراضات میں سے انجینئر صاحب صرف پہلے والے اعتراض کو گستاخی تصور کرتے ہیں، باقی دونوں باتوں کو انجینئر صاحب گستاخی تصور نہیں کرتے۔ تو اب چلتے ہیں تیسرے اپڈیٹ کی طرف۔ تو تیسرے اپڈیٹ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ساحل ادیم صاحب کی ایک ویڈیو بہت ہی وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ انجینئر صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جس کو دیکھو بریلویوں کو بریلویت کو توڑنے کے 100 آرگیومنٹس، دیوبندی کیوں غلط ہیں، اشرف علی نے رسول اللہ کیوں بولا، اشرفی نے، چشتی نے کیوں رسول اللہ بولا، سارے کے سارے پیش ہی کریں بیٹھ کے۔ آپ میں ان میں سے کوئی بھی جیت جائے آپ انفیریئر ہی رہیں گے، آپ انفیریئر ہی مریں گے۔ وہ بس صحیح تھا غلط تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2 بونوں کی لڑائی ہو، جیتنے والا بڑا نہیں ہو جاتا، بونا ہی رہتا، کیونکہ وہ سوچ ہی چھوٹی سی بات پہ لڑے، چھوٹی سی بات کو پتنگڑ بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ سر میں نے محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو بہت دیکھ لیا یہاں، یا کسی مفتی صاحب کی اور آپس میں لڑائیاں دیکھتا رہتا سو جاتا ہوں، اور تسلی سے آج اللہ کا نام سنتا رہا ہوں۔ دس از اے پرابلم۔ اللہ ان سب کی عمریں دراز کرے جو اللہ کے نام لینے کے لیے مائک پہ ہیں، اسپیشلی مرزا صاحب بھی۔ میں کسی کے خلاف یا حق میں نہیں، اس لیے میں اس لڑائی کی حق میں ہی نہیں ہوں۔ اس ویڈیو میں انہوں نے جاوید غامدی صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ انفیریورٹی کمپلیکس پیدائشی گفٹ ملا ہوا ہے ہمارے انفیریورٹی کمپلیکس پاکستان کے اندر۔ اس کے ریئیکشن پہ کیا ہو رہا ہے؟ ریئیکشن میں لوگ لبرلزم کی طرف موو کر رہے ہیں۔ اسلام سے دور بھاگنے کی اتنی سپیڈ کسی نے نہیں پکڑنی جتنی ایک پاکستانی گھر کے اندر۔ ظاہر ہے اسے نیچرل نارمل ریئیکشن۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں غامدی صاحب کے فالوور اتنی کثیر تعداد میں کیوں ہوتے ہیں؟ ریئیکشنری سائیکالوجی میں ہوتے ہیں۔
تو اب چلتے ہیں چوتھی اپڈیٹ کی طرف. تو چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب سے یہ سوال ہوا کہ آپ کے تفسیر کے لیکچر بہت لیٹ آتے ہیں, تو آپ پلیز ایک ہفتے میں کم سے کم 2 لیکچر اپلوڈ کرنے کی کوشش کیا کریں. کیونکہ قرآن کلاس ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ ایک ہی اپلوڈ ہو سکتی ہے, 2 دفعہ تو نہیں ہو سکتی. وہ 2 دفعہ اس لیے شاید کہہ رہے ہوں گے کہ شاید ابھی پائپ لائن میں کچھ کلاسز پڑی ہوئی ہیں, وہ 3-4 کلاسز ہیں, وہ ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے لیے. لیکن چونکہ قرآن کلاس بعد میں ریکارڈ ہوتی ہے تو بعض اوقات کوئی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے آ گیا, جس طرح آپ کا دعوت حق پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے آج, ایک اور پوڈ کاسٹ تھی وہ نہیں ہو سکی, تو اگر وہ لمبی ہو جاتی اور آپ کی بھی ہوتی تو آپ کی قرآن کلاس پھر ریکارڈنگ سے رہ جاتی, تو اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے 3-4 کیوں میں لگائی ہوئی ہیں, لیکن کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم 10 دن کے اندر اندر ایک کلاس اپلوڈ کر دیا کریں. لیکن آپ مزید کوشش کریں گے کہ ہم ہر ہفتے ایک کلاس اپلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹ. ملتے ہیں اسی طرح کے نئے اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.